بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ شعراء کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ شعراء کی آخری 4 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں۔ معزز ناظرین، شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے۔ عزیز ناظرین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کی بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت و شان اور اس کی ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں قرآن کریم نازل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور کفار مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ نمبر 3، نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو سمجھانے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور اسی ضمن میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا۔ نمبر 5، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور آخرت کو جھٹلانے والے کافروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 6، اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں، جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور تمام امت کو پہنچاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کا نور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔